دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ دین اسلام کامل اور مکمل ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایسے ہی کوئی پیچیدگی نہیں ہے جو اسلام میں حل نہ ہوتا ہو۔ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، نئے نئے مسائل وجود میں آ رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا جواب قرآن و حدیث میں نہ ملتا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی سوال نہیں ہے جس کا جواب قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ فرمایا دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کی دولت چھوڑ کر کسی اور مذہب والے کی رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہو کہ اسلام میں اس کا جواب نہ ہو، مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات چھوڑ کر دوسروں کے مذہب کے پاس جا کر کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کیجئے، ہماری یہ پریشانی ہے جو حل نہیں ہوتی، ہمارے مذہب میں اس کا جواب نہیں ہے، آپ اس کا مسئلہ حل کر دیجئے۔ مسلمانوں کو ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے، ہر مسئلے کا جواب اس میں ہے، بندے کی ہر طبیعت، ہر مزاج کا خیال اس میں رکھا گیا۔ بندہ خوشی چاہتا ہے، خوشی کے ایام بھی اسلام میں ہیں، خوشی کے احکام بھی ایام میں ہیں۔ بندے کا مزاج ہے تفریح، تھوڑا ٹائم پاس کرنا، دل کو خوش کرنا، اس کے بھی احکام اسلام نے دیے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ کوئی بھی تعلیم سے اسلام خالی نہیں ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب کو اپنانا تو دور کی بات ہے، غیروں کے مذہب سے ملے جلے کام کرنا بھی شریعت پسند نہیں کرتی۔ غیروں کے مذہب کو بندہ اپناوے یہ تو دور ہے، لیکن کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہے جو ہے اسلام کا لیکن دیکھنے میں دوسروں جیسا لگتا ہے، شریعت نے منع کر دیا کہ وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے، تو ان لوگوں سے پوچھا کہ جو تم عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں کس بنیاد پر ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات عطا فرمائی ہے عاشورے کے دن، اس لیے ہم حضرت موسیٰ کے نجات ملنے کی خوشی میں اس دن کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ عاشورے کا دن محرم کی 10 تاریخ کو مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ کو مسلمانوں کا بھی روزہ ہے، یہودیوں کا بھی روزہ ہے۔ یہ 2 روزے دیکھنے میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، فرمایا ایک جیسے نظر آنے کی گنجائش نہیں ہے، تم یا تو 9 کا روزہ رکھو یا 11 کا روزہ رکھو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، تم صرف 10 کا مت رکھو، یا تو 9 ساتھ میں ملا لو یا 11 ساتھ میں ملا لو، تاکہ مسلمانوں کا روزہ یہودیوں کا روزہ ایک جیسا نظر نہ آوے۔ مسلمانوں کا روزہ یہودیوں کا روزہ اگرچہ کہ روزہ عبادت ہے، مسلمانوں کے پاس روزے کے بڑے فضائل ہے، روزے کی بنیاد پر تقوی کی دولت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام میسر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ روزہ رکھنا اپنی جگہ ثواب کا کام ہے، لیکن ایک دن کے روزہ رکھنے میں ہمارا روزہ یہودیوں کا روزہ ایک جیسا نظر آتا ہے۔ اس لیے یہودیوں کے جیسا نظر نہ آوے، یا تو 9 کو ساتھ میں جوڑو یا 11 کو ساتھ میں جوڑو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ مسلمانوں کا روزہ 2 دن کا ہے، یہودیوں کا روزہ 1 دن کا ہے۔ تو عبادات میں بھی ایک جیسے بننے کی، ایک جیسے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو عید منائی جاتی ہے 1 جنوری کی، جو ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے، یہ کس کا مذہب ہے، کس کا طریقہ ہے؟ یہ کیا مسلمانوں کی عید ہے؟ کہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا 7 جنوری سے شروع ہوتا ہے، یہ تو اغیار کی عید ہے، نصرانیوں کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والوں کی عید ہے، ان کا تہوار ہے، ان کی خوشی کا موقع ہے، ہمیں کون سے خوشی منانے کی ضرورت ہے؟
ہماری عید تو نہیں ہے، ہمارے مذہب کا کام نہیں ہے، شریعت نے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے، شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری نہ عید ہے نہ مذہب کا کوئی کام ہے۔ ان کے مذہب کے کاموں میں اپنے آپ کو شریک کرنا، ان کے مذہب کی خوشیوں میں خود خوشی منانا، یہ تو بہت انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اس کی بنیاد پر بندہ بعض اوقات ایمان سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسا کام ہے جس پر خدا ناراض ہو، اللہ کی ناراضگی برس رہی ہے، اللہ کا قہر اور غصہ نازل ہوتا ہے، اور بندے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، بندو تم کو مبارک ہو، آج اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہے، تم کو مبارک ہو، خوشی مناؤ۔ آج اللہ ناراض ہے، آج کی رات بھی ناراض ہے، کل کا دن بھی اللہ ناراض ہے، مبارک ہو، خوشی مناؤ اللہ کی ناراضگی پر۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اللہ کے ناراض ہونے پر کوئی خوشی مناتا ہے؟ اللہ کے غصے میں ہونے پر کسی کو خوشی ہے؟ فرمایا اس سے ایمان سے بندہ بس اوقات نکل جاتا ہے، ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ صحابہ کے حالات اگر آپ دیکھیں، ان کی زندگیاں کچھ ایسی تھی کہ ایمان قبول کر لیتے تھے، ایمان قبول کر کے پوری زندگی مصیبت جھیلنا آسان تھا، لیکن ایمان چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ ایمان قبول کر لیتے تھے، ایمان قبول کرنے کے بعد پوری زندگی مصیبت جھیلنا آسان ہے۔ پوری زندگی جس وقت سے زبان سے کلمہ نکلے اس وقت سے کافر پریشان کرنا شروع کرتے تھے، گرم گرم ریت پر لٹا کے پریشان کرتے تھے، کوڑے مارتے تھے، گرم گرم چٹان بدن پر رکھ دیتے تھے، انگاروں پر لٹا دیتے تھے، اور گھوڑے یا اونٹ سے باندھ کر اس کو دوڑاتے تھے تاکہ اونٹ اس کو گھسیٹ کر لے جاوے۔ تلواروں کے ذریعے سے، نیزوں کے ذریعے سے حملے ہوتے تھے۔ تو صحابہ کے کچھ حالات ایسے تھے، معلوم ہے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے اب پریشانیاں آنی شروع ہو جائیں گی، اب کفار کی طرف سے ظلم ہونا شروع ہوگا، تیار ہوتے تھے، پوری زندگی تکلیف برداشت کرتے تھے، لیکن کبھی ایمان نہیں چھوڑتے تھے، لیکن کبھی ایمان کی دولت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ معلوم تھا کہ ایمان وہ دولت ہے کہ آخرت کی کامیابی اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہاں کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے، یہاں کا آرام اور یہاں کا چین کچھ نہیں ہے، اصل آرام اور اصل سکون کی زندگی تو وہاں کی ہے۔ اگر وہاں پریشان رہے تو وہاں کی پریشانی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اگر وہاں کا آرام نہیں ملا، یہاں کے آرام کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، اور مسلمان بن کے مرتے دم تک ایمان پر، اسلام پر باقی رہتے تھے۔ ہماری حالت کچھ ایسی الٹ گئی، ہماری زندگی کے کیفیات کچھ ایسے بدل گئے، ہم کو ایک دن کی، ایک رات کی خوشی کے لیے ہم پورے ہمیشہ کی جو کامیابی کا ایمان کا راستہ ہے اس کو ہم دور کرنے کے لیے، اس سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کو پرواہ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے ایمان کی دولت اس ایک رات میں، اس ایک دن میں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے۔ ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت ہمارے پاس سے ختم ہو سکتی ہے۔ ہم ایمان سے نکل کر، مسلمانوں کے ناموں سے نکل کر کافر بن جائیں گے، غیروں کے مذہب کے بن جائیں گے۔ سب جانتے ہیں اپنی جگہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ایک رات کی خوشیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ زندگی بھر کافر بن کے گزار لے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جاوے، آخرت کے منزلوں میں جہنم کا فیصلہ سن لے، یہ سب کچھ برداشت ہے، لیکن ایک دن کی خوشی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک رات کی خوشی کو ہم چھوڑ کر آرام سے اپنے گھر میں سونا نہیں چاہتے۔ تھوڑا مائک کی آواز بڑھا دیا کرو، یہ سب صحیح نہیں۔ صاحب کو ایک بار فون کرو، کہاں تک آئے؟ کوثر میں ہے، بولو۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کی زندگیاں تو ایسی تھی کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا اور زندگی بھر کی تکلیفیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی ایمان ہاتھ سے نہیں جاتا تھا۔ آج سب کو معلوم ہے کہ ایک دن کی ہماری خوشیوں کی بنیاد پر ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، ہماری دنیاوی زندگی برباد ہو سکتی ہے، آخرت کے مرحلے بہت مشکل سے گزر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کی خوشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دن کی خوشی ہم سے چھوٹ نہیں سکتی، ایک رات کا جاگنا ہم سے یہ چھوڑنا نہیں ہو سکتا۔ رات کو جاگیں گے، خوشیاں منائیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، سب اپنی جگہ کرتے چلیں گے آگے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وقت بہت بڑی نعمت تھی، اس کی قدردانی ہونی تھی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ہمارے مذہب کی چیز نہیں ہے، ہمارے دین کا مسئلہ نہیں ہے، غیروں کی تہوار ہے، غیروں کی خوشی کا موقع ہے، ہمیں اس میں شریک ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں، جو غیروں کے عید ہوتے ہیں، پہلے خوشی منانے کا انداز، عید منانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ جمع ہوتے تھے، نئے کپڑوں کا استعمال ہوتا تھا، نئے کپڑے پہنتے تھے، اچھے کھانے کی چیزیں گھر میں بنائی جاتی تھی، لوگ ان کے عبادت گاہوں میں جاتے تھے، جو جس خدا کو مانتا ہو ان کے عبادت گاہوں میں جاتا ہے، چاہے مندر ہو، چرچ کی شکل ہو، اپنے عبادت گاہوں میں جاتے تھے، ان کے خدا کے سامنے سر جھکاتے تھے، گھر کی واپسی کے بعد اچھا کھایا پیا، نئے کپڑے تھے استعمال کیا، بس عید مکمل ہو گئی۔ عید منانے کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ یہ غیروں کی عید ہے، اور عید بھی ایسی عید ہے جس میں مذہب کا کوئی کام نہیں ہے، خدا کا تصور نہیں ہے، یہ تو ایسے عید ہے اس میں بے حیائی کے کام کر کے مبارکبادی، اس میں شراب نوشی عام کر کے مبارکبادی، زنا کے کام کر کے ایک دوسرے کو مبارکبادی، زنا کے اڈے، شراب کے بازار گرم کر کے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے۔ رات میں جاگو، شراب پیو، زنا کے کام کرو، بے حیائی کے کام کرو، ہر قسم کی گندگی عام کرو، عام کر کے صبح ہو کے ایک دوسرے کو مبارکبادی دو، مبارک ہو رات میں ہم نے شراب پی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، ہم نے ساری برائیاں اکٹھا کر کے کندھے پر لی ہے، مبارک ہو، خوشی ہو۔ رات میں زنا کا کام ہوا ہے، بے حیائی کا کام ہوا ہے، دن میں صبح اٹھ کر مبارکبادی، کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا زنا کے بعد انسان مسلمان نہیں بچتا، زنا کے بعد زنا کرتے وقت انسان کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ ہم نے اتنا گندا اور گھناؤنا عمل کیا ہے، مبارک ہو، خوشی ہو، ہمارے نام اعمال میں زنا کا بھی گناہ آیا، گناہ ہو، مبارک ہو، ہم نے مال کو ناجائز طریقے پر خرچ کیا ہے، اڑایا ہے ہم نے ہواؤں میں، کیک کٹنگ کر کے، ناچ گانا کر کے ہم نے اپنے مال کو بیجا خرچ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے بیجا مال خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، شیطان کے ہم نے کام کیے، تم کو مبارک ہو، بڑی خوشی ہو، ہم نے ایسا بھی گناہ اپنے سر پہ لیا ہے۔ ناچ گانا، ہم نے ناچ گانے رات پوری گزار دی ہے، 12 بجنے کے انتظار میں تھے، 12 بجتے ہی پٹاخے پھوڑ کے زور زور سے چیخنے لگے۔ عام دنوں میں ہماری فجر کی اذان کی آواز، فجر کی اذان کی آواز ہوتی ہے، کانوں میں چپتے تھے، ایسے لوگ تھے جو ہمارے اذانوں پہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کے اذانوں پر پابندی ہو۔ آج ان کے مذہب کے کام ہم لے کر رات کے 12 بجے جو سونے کے اوقات ہیں، ایسے اوقات میں نیند اڑاتے پھریں گے، چیختے چلاتے پھریں گے، ناچتے گاتے پھریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت بکسر المزامیر، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑ دوں، جو گانے بجانے کے سامان ہیں وہ توڑ دوں، گانے بجانے کے رواج کا ختم کر دوں۔ میں اس نبی کو نبی تو مانتا ہوں، محمد کو اپنے دین اور شریعت کا کامل انسان تو مانتا ہوں، لیکن ان کو جس کے واسطے بھیجا گیا ہے اس سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ آئے ہوں گے اگرچہ گانے کے رواج کو ختم کرنے کے لیے، گانے بجانے کے سامان کو توڑنے کے لیے، لیکن میں مسلمان اپنے آپ کو ضرور بولوں گا، لیکن غیروں کی عید منانے سے میں پرہیز نہیں کروں گا، میں مبارکبادی دوں گا۔ کس پہ مبارکبادی ہے؟ کون سے کام پہ مبارکبادی ہے؟ وقت کی نعمت چھن گئی اس لیے مبارکبادی، یا اللہ کے ناراضگی کا، اللہ کو غصہ دلانے کا کام ہوا ہے، اسلام کے مذہب کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب کے کام اپنائے گئے جو انسان کو جہنمی بناتے ہیں، ایسے کام پر مبارکبادی ہو رہی ہے۔
شراب پی گئی اس لیے مبارکبادی ہے، زنا کے اٹے گرم ہوئے اس لیے مبارکبادی ہے، بے حیائی کے کام کیے گئے، مال بیجا خرچ ہوا، اللہ کا قہر نازل ہوا، کیا اس لیے مبارکبادی ہے؟ مبارکبادی کس نسبت پر ہے؟ کون سے کمال کا کام ہو جس پر مبارکبادی دی جا رہی ہے؟ عقل مند انسان تو کبھی مبارکبادی نہیں دے سکتا۔ اگر مبارکبادی دینے کی بنیاد پر، کسی کو وش کرنے کی بنیاد پر اگر زندگیاں بدلتی ہو، ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دے کہ ہیپی نیو ایئر، تمہارا نیا سال اچھا گزرے، اس مبارکبادی کی بنیاد پر اگر کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہو، میرے خود کے 22-23 سال ہے، تو اگر کسی کی مبارکبادی 23 سال سے 22 سال سے جس کو سنائی جا رہی، تو زندگی میں کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے۔ کسی کی 60 سال کی عمر ہے، کسی کی 40 سال کی عمر ہے، کسی کی 50 سال کی، کسی کی 30 سال کی، اگر اس مبارکبادی سے کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آنا تھا، 30 سال سے 40 سال سے مبارکبادی دی جا رہی ہے، کون سا کارنامہ ہوا؟ زندگی میں کون سی تبدیلی آئی؟ زندگی میں کون سی اچھائی آئی؟ 30 سال سے مبارکبادی دوسروں کی سنتے جا رہے ہیں، 30 سال سے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے جا رہے ہیں کہ وہ تم کو مبارک ہو، خوشی ہو۔ کون سی خوشی زندگی میں آئی؟ کون سی اچھائی زندگی میں آئی جو ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جا رہی ہے؟ انتہائی افسوس کا عمل ہے اور انتہائی اللہ تعالیٰ کو گھناؤنا اور ناپسندیدہ عمل ہے ایسے کاموں پر مبارکبادی دینا، ایسے کسی کام میں خود کو شریک کرنا یا دوسروں کو مبارکبادی دینا۔ اللہ کو پسندیدہ کام نہیں ہے۔ ایمان کی صحیح قدر، ایمان کی صحیح دولت، اس کا احساس چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہے، ہم کون سا کام کرنے جاتے ہیں، کون سا ایسا کام ہے نہ ہماری شریعت میں جس کی گنجائش ہے، نہ اس کے کرنے میں ہمارا کوئی فائدہ ہے۔ مال بیجا خرچ کرتے ہوئے یہ شوق ایسا عام ہوتا گیا کہ کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو مبارکبادی تو نہیں دیتے، لیکن یہ کرتے ہیں کہ گھر میں اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں، بچوں کو نہلا دھلا کر نئے کپڑوں کا استعمال کرایا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور اندر بس وہ تصور جاگتا جاتا ہے کہ آج 1 جنوری ہے اس لیے یہ کام سب ہو رہے ہیں۔ تو یہ اگرچہ کچھ نہ بولیں لیکن ان کی نیتیں بولتی ہیں۔ مسئلہ تو وہ ہے کہ فرمایا ان اللہ لا ينظر الی صورکم، اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں کون سی نیت جاگتی ہے، تمہارے نئے کپڑے پہننے سے مقصود کیا ہے، تمہارے اچھے کھانے بنانے سے تمہاری نیتیں کیسی ہے، تمہارے جذبات کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں۔ تو یہ تو مختصر بات